اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، سیر و سلوک میں ان بنیادی اصولوں پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے کہ جن بنیادی اصولوں پر عمل کر کے ایک سالک بہت جلد خداوند متعال کے حضور پہنچ سکتا ہے، خداوند متعال کی لقاء اللہ کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ 4 ایسے بنیادی کام ہیں کہ جنہیں ایک سالک اگر انجام دے تو خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ ان 4 کاموں میں مرحوم مفسر قرآن نے 3 کاموں کو یہاں بیان کیا، لیکن یہ 4 ہیں حقیقت میں۔ سب سے پہلے مشارطہ ہے، مشارطے کے بعد انسان نے مراقبہ کرنا ہے، مراقبے کے بعد انسان نے محاسبہ کرنا ہے، اور پھر محاسبے کے بعد انسان نے اپنا مؤاخذہ کرنا ہے۔ بس عزیزان محترم، آج ہم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر دروس پر مشتمل کتاب رسالہ لب اللباب سے 77ویں درس میں آپ کی خدمت میں مؤاخذے کو بیان کریں گے۔ مفسر قرآن نے نہایت ہی مختصر کلمات کے ساتھ اس مؤاخذے کو بیان کیا، لیکن جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز اور گزشتہ دروس میں مشارطے کو اور مراقبے کو، محاسبے کو تفصیلی بیان کیا، آج مؤاخذے کو بھی نسبتاً تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ کچھ عبارات ان کے گراں قدر شاگرد آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی کی لے کر آئیں گے، کچھ عبارات مرحوم سید مہدی بحر العلوم سے آپ کی خدمت میں نقل کریں گے، تاکہ یہ محاسبہ اور یہ مؤاخذہ جو آج ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ نسبتاً کمپلیٹ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے اور آپ کو اس کے بارے میں ایک مفصل معلومات آپ کے پاس موجود ہوں۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مؤاخذہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس مؤاخذے کو جاننا ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، کل جو آپ نے محاسبے کا درس ہم سے سماعت کیا تو اس میں اصل میں انسان نے اپنی جو 24 گھنٹے کی روٹین ہے اس کا اچھی طرح سے بخوبی حساب کتاب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ اب اگر انسان نے کوئی ایسا فعل اپنے اعمال میں مشاہدہ کیا کہ جو اس سے بعید تھا، تو وہاں پر انسان اپنے آپ کو عتاب کرے گا، اپنی سرزنش کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا فعل ہے کہ جس پر سزا بنتی ہے تو وہاں یہ سالک اپنے آپ کو سزا دے گا۔ پس مؤاخذہ محاسبے کے بعد واقع ہوتا ہے، اور مؤاخذہ کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے نفس میں کسی برائی کو، کسی خیانت کو اپنے گزشتہ 24 گھنٹے کے اعمال میں مشاہدہ کرتا ہے تو اپنے نفس کی تعذیب کرتا ہے، ایسے اس کی تعذیب کرتا ہے کہ جیسے خود وہ اس کے لیے مناسب سمجھے کہ میرا نفس کس طریقے سے رام ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایسی غلطی وہ سرزد اس سے نہ ہو۔ خود اس نے ایسی سزائیں اپنے لیے تجویز کر رکھی ہیں جنہیں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں نہیں روکا گیا۔ البتہ یہاں میں عرض کر چکا ہوں کل کے درس میں بھی کہ بعض ایسے عرفاء یا ایسے اہل سلوک مسلک کے یا صوفی حضرات گزرے ہیں یا ہیں ابھی بھی کہ جو ایسی سزائیں تجویز کرتے ہیں کہ جنہیں معاشرہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔
مثلا بیان ہوا کہ خود کے چہرے پر معاشرے میں سب کے سامنے تھپڑ مارنا شروع کر دیں، یا خود کو جوتے مارنا شروع کر دیں، خود کو کوڑے مارنا شروع کر دیں، خود کو گالیاں دینا شروع کر دیں، خود کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں ملأ عام میں. ایسی بعض لوگوں کی روش ہے، یا ایسی جو دوائیاں ہیں یا ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو انسان کے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، ان کو استعمال کریں. وہ ایک جہت سے بدن کے لیے تو مفید ہوں گی، لیکن انسان کا نفس اس کے جو ہے وہ موافقت میں نہیں ہے، تو انسان کو تکلیف ہوگی ان چیزوں کے استعمال سے. لہٰذا یہ انہوں نے مؤاخذے کے بعد اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے، عتاب دینے کے لیے، عقاب دینے کے لیے بعض لوگوں نے تجویز کی ہوتی ہیں. شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میزان ہے عمل کا. اگر شریعت میں اس بات کی اجازت ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ملأ عام میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے معاشرہ جو ہے وہ تنفر کا اظہار کرے، اور معاشرہ انسان کی کرامت جو معاشرے کے اندر اہمیت رکھتی ہے وہ کرامت نابود ہو جائے. ایسا انسان کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس طرف سے نفی بھی نہیں کر رہے کہ ایسے کام ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم شاہدوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کریں گے. آج کی عبارت کو آپ مد نظر رکھیں، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مؤاخذہ عبارت است از این کے سالک پس از مشاہدہ خیانت در مقام تعدیب نفس سے خود برآمدے. یعنی انسان جب اپنا محاسبہ کر رہا ہے اور اس محاسبے میں اسے اپنے اعمال کے اندر ایسی چیز نظر آئی ہے کہ جس چیز پر اس نے اپنے نفس کو عتاب کرنا ہے یا عقاب کرنا ہے، تو عتاب کی جگہ وہ عتاب کرے گا، سرزنش کرے گا، اپنے نفس کی ملامت کرے گا. اور اگر عقاب کرنا ہے تو اپنے نفس کو عقاب کرے گا، سزا دے گا اپنے نفس کو. اور یہ سزا مقتضی داند، یعنی خود اس کو اپنے لیے تجویز کرے گا جیسے وہ خود اس کو مصلحت جانتا ہے. اپنے نفس کو تنبیہ کرنا، یعنی ہر انسان اپنے نفس کے لیے جو سزا ہے اس کا انتخاب خود کرے. مرحوم علامہ کی عبارت سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی قاعدہ کلی موجود نہیں ہے، کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ جو ہیلتھ منسٹری کی طرف سے آ گیا ہو اور یہاں ہم بیان کر دیں مفسر قرآن سے نقل کر کے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی سماعت کر رہے ہیں وہ اسی فارمولے کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کو سزا دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی سزا دینے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے، طریقہ کار مختلف ہے، اور وہ اپنے نفس کو کیسے رام کر سکتا ہے یہ وہ خود ہی بہتر جانتا ہے اور بتا سکتا ہے. کوئی دوسرا اس کے لیے ایسا فارمولہ نہیں دے سکتا. لیکن جو فارمولہ ہم آپ کی خدمت میں دے رہے ہیں وہ یہی ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی تعلیمات کے ماتحت جو سزا بھی وہ اپنے نفس کو دے سکتا ہے اس سزا کو دینے میں مجاز ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرے کہ ملأ عام میں اپنی کرامت انسانی کو نابود نہ کرے. البتہ بعض سزائیں ایسی ہیں جہاں نفس کی کرامت انسانی کو نابود کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور وہاں پر انسان اپنی نفسانی کرامت کو بھی وہاں معاشرے میں جو ہے وہ نابود کر دیتا ہے، اور اس کے لیے استاد اور مربی کے مشاورت کی اور مشورے کا ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ سالک در ہنگام محاسبے اگر بے خطائے درشتی برخورد کرد، یعنی سالک جب اپنے امور کا حساب کر رہا ہے، جائزہ لے رہا ہے اور ایسی خطا کو مشاہدہ کر رہا ہے کہ جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، از او انتظار نہ می رفتے است، یعنی اس سے بعید تھا کہ وہ کوئی ایسا کام انجام دے، تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ باید افزون بر استغفار، تو اسے استغفار کے علاوہ بے معاتبے بے پردازد، یعنی اپنے نفس کو عتاب کرے، یعنی بر نفس خویش مہیب نہیب و سرکوفت زند، یعنی اپنے نفس کے اوپر فریاد کھینچے، ڈانٹے اپنے نفس کو، خود سے اپنے نفس کو ڈانٹے جیسے انسان بچوں کو ڈانٹتا ہے، اپنے نفس کو ڈانٹے، سرکوفت زند، اور اسے تانے دے، اسے جلی کٹی سنائے اپنے نفس کو. نعوذ باللہ اگر خطا بیش از حد سنگین بود، یعنی ایسی خطا ہو کہ جس پر شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں حد جاری ہو سکتی ہے، تو ایسے میں یہ سالک خود سے خود کو حد جاری کرے اور خود کو عقاب کرے اس کے مطابق کہ اس نے یہ کام درست نہیں کیا. چونکہ شریعت میں بھی حدود ہے نا،
انسان ضروری نہیں ہے قاضی کے پاس جائے. مثلا اس نے شراب پی ہے، شریعت اگر کہہ رہی ہے کہ اسے 80 تعزیانے لگنے چاہیے، اس نے خود سے تنہائی میں شراب پی لی ہے، اب اس نے اپنے نفس کو عقاب کرنا ہے تو تنہائی میں چلا جائے اور وہی 80 کوڑے جو شریعت میں ایک قاضی نے اس کو لگانے تھے، انہی 80 کوڑوں کو خود وہ اپنے اوپر لگائے، چونکہ یہ اس کی سزا ہے. اگر یہاں وہ اس سزا کو نہیں اس کا ذائقہ چکھے گا تو بالآخر اس نے کہیں تو اس کا ذائقہ چکھنا ہے نا، لہٰذا خود کو سزا دے، ملأ عام میں نہیں البتہ، چونکہ ملأ عام میں یہ کام کرنا قاضی کی ذمہ داری ہے. خوب، اگر ہم گزشتہ روز آپ کی خدمت میں نقل کر چکے ہیں مرحوم آیت اللہ بروجردی سے متعلق کہ انہوں نے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ عہد کی کہ میں 1 سال روزے رکھوں گا، اور پھر جب غصہ آیا تو انہوں نے اپنی نظر کو اور اپنے عہد کو جو ہے وہ اس کی وفاداری کی اور پھر روزے رکھے. اور ہم کل بیان کر چکے کہ یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں تک تھی عبارت آیت اللہ مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی، جسے آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا. اب ہم نقل کرتے ہیں مرحوم سید مہدی بحر العلوم سے کہ انہوں نے مؤاخذے سے متعلق کیا بیان کیا ہے. فرماتے ہیں مؤاخذے عبارت است از این کے بعد از ظہور خیانت در مقام تائب و تنبیہ و سیاست بر آید و بے عتاب و خطاب بلکہ بے زجر و ضرب و عذاب، چنانچہ از یکی از اقابر معصور است کہ در مصلی خود تعزیانه‌ای داشته و بعد از محاسبه نفس و ظہور خیانت خود بر آن تعدیب کرد. یعنی آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم اس طرح سے محاسبے کو اور مؤاخذے کو بیان کر رہے ہیں کہ سالک اپنا محاسبہ کرنے کے بعد مؤاخذہ کرے. مؤاخذہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی بعد از ظہور خیانت، یعنی انسان نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو اس کے نفس کے ساتھ خیانت شمار ہوتی ہے. تو جب انسان نے محاسبہ کر لیا اور اس خیانت کو مشاہدہ کر لیا تو اب باید در مقام تعدیب، یعنی سزا دے، تعدیب کرے، معدب کرے، و تنبیہ کرے اپنے نفس کو، اور یہاں اپنے نفس کو عتاب کرے، ضرب کرے یعنی مارے، عذاب دے اپنے نفس کو. یہ باقاعدہ کلمات آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم سے نقل ہیں. پھر یہاں نقل کرتے ہیں کہ بزرگان میں سے ایک بزرگ شخصیت ایسی تھی کہ جو ان کی جائے عبادت تھی، جو مصلی عبادت تھا، وہاں انہوں نے اپنے لیے ایک تعزیانہ رکھا ہوا تھا. رات کو جب وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے تو اس محاسبے میں اگر کوئی ایسا عمل انہیں نظر آ جاتا کہ جس میں عقاب کی ضرورت ہے تو اسی تعزیانے سے وہ اپنے نفس کی خیانت پر، جو اس نے نفس نے انسان کے ساتھ خیانت کی ہے، اس خیانت پر وہ اپنے آپ کو سزا بھی دیا کرتے تھے، اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق، اس سے بڑھ کے نہیں. خوب، پھر فرماتے ہیں ودیگری می گزشت، ایک دوسرا آدمی کہیں سے گزر رہا تھا، ودر عمارتی تازے دید، اس نے دیکھا کتنی خوبصورت بلڈنگ بنی ہے. یہ میرے اور آپ کا کام ہے، ہم جہاں سے بھی گزرتے ہیں وہاں پر اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر دوڑاتے ہیں، زیبائیوں کو، خوبصورتیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں. سڑک میں ایک خاتون جا رہی ہے تو کہتے ہیں کتنی خوبصورت خاتون ہے. سڑک پہ کوئی خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کتنی خوبصورت عمارت ہے، کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے. یا جہاں بھی تجملات، زیبائی اور خوبصورتی کو مشاہدہ کرتے ہیں تو وہاں لطف اندوز ہوتے ہیں. تو بالآخر ایک انسان سالک ہے اور وہ سلوکی مراحل کو طے کر رہا ہے، تو یہ امور ان میں خاتون کو دیکھنا یقیناً حرام ہے، اور یہ جو خوبصورتیاں وہ مشاہدہ کر رہا ہے یہ نفس کو لذت دے رہا ہے. لہٰذا ایک بزرگ جب کسی عمارت کے پاس سے گزرے اور انہوں نے اس عمارت کی خوبصورتی کو مشاہدہ کیا اور لذت محسوس کی، پس بے ملاحظے بے این سوال لغو، یعنی خود سے کہا کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے. اب یہ سوال جو خود سے انہوں نے کیا یا کسی دوسرے سے کیا کہ یہ عمارت کس کی ہے اور کتنی خوبصورت ہے، تو یہ ایک بیہودہ کام ان کو نظر آیا. لہٰذا انہوں نے عہد کیا کہ وہ آئندہ 1 سال اپنے نفس کو اس عبث اور فضول سوال کے اوپر سزا دیں گے اور 1 سال پانی نہیں پئیں گے، متبادل کوئی دوسری چیز استعمال کر لیں گے، پانی کا استعمال نہیں کریں گے. اور انہوں نے اپنے نفس کو سزا دی. یہ آگاہ نقل کر رہے ہیں اسی طرح سے. پھر اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ شخصی در زمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام در عذرخواہی ان کے روزی شکایت از گرما کرد 40 سال عبادت کرد. یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور میں
ایک شخص نے، ایک عابد نے گرمی کی جو تمازت ہے، جو شدت ہے، جو حرارت ہے، اس سے شکایت اس نے کی۔ بعد میں جب متوجہ ہوا تو کہا اوہ اوہ، یہ جو میں نے گرمی کی شکایت کی ہے، یہ کام مجھ سے بعید ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے خداوند متعال کے حضور گرمی کی شکایت کی ہے، خدا نے میرے لیے گرمی کو بھیجا ہے تو یقیناً میری مصلحت میں ہے۔ خدا نے میری مزاج کے مطابق، جہاں میں زندگی بسر کر رہا ہوں، اس مزاج کے، اس ماحول کے مطابق اس موسم کو میرے لیے خلق کیا۔ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں خداوند متعال پر اعتراض کروں؟ لہٰذا اس ایک سوال کے اوپر اور اعتراض کے اوپر 40 سال اس شخص نے خداوند متعال کی عبادت کے لیے وقف کر دیے۔ لہذا فرماتے ہیں چنانچہ خیانتی کے صادر شدہ امری می باشد کے مکافاتی برائے آن در شر رسیدے بے آن مکافات آن بشتابد، یعنی اگر انسان نے اپنی زندگی میں جو 24 گھنٹے کے جو اس نے اعمال کا حساب کیا ہے اور اس حساب میں اس نے کوئی ایسا عمل دیکھا ہے کہ جس کی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں سزا تجویز کی گئی ہے، تو اب اس سزا کو دیکھے اور باقاعدہ خود کو اس سزا میں مبتلا کرے اور وہ سزا اپنے نفس کو دے کہ میرے لیے خدا نے یہ سزا تجویز کی ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے اور اس غلطی کی سزا مجھے اب چکھنی چاہیے۔ اور جب تک انسان خود کو سزا نہیں دے گا اس کو عادت پڑ جائے گی غلطیاں کرنے کی۔ لہٰذا مواخذہ بہت ضروری ہے اور انسان کو یہ کرنا چاہیے خود کے ساتھ، کسی دوسرے کو نہیں کرنا۔ خود انسان نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سزا دینی ہے قبل اس کے کہ کوئی اور اسے آ کر سزا دے۔ لہٰذا فرماتے ہیں سالک در ہنگام محاسبے اگر بے خطائے درشتی برخورد کرد، اگر کوئی بہت بڑی غلطی اسے نظر آ گئی ہے کہ از او انتظار نمی رفتے، کہ اس سے یہ بعید تھا کہ وہ ایسا کام انجام دے، باید افزون بر استغفار، یعنی استغفار تو کرنا اس کا وظیفہ ہے، لیکن اس استغفار کے علاوہ آن ہم بسیار، یعنی استغفار بہت زیادہ کرے، نہ ایک بار ایک دفعہ زبان سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ دیا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان 6 شرائط کو بھی پورا کرے جو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین مولا الموحدین علیہ آلاف التحیت و ثنا سے نہج البلاغہ میں نقل ہوئی ہیں، ان کو پورا کرے۔ لیکن ان کے علاوہ اپنے نفس کو عتاب کرے، یعنی اس کو سرزنش کرے، اس کو برا بھلا کہے، اس کو جو ہے وہ ڈانٹ کرے، اپنے نفس کو ڈانٹے ڈپٹے اپنے نفس کو کہ یہ تم نے غلط کیا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ اگر خطا بیش حد سنگین بود خود را عقاب کند، یعنی خود کو سزا دے۔ اب سزا کیا ہوگی؟ یہاں نہ تو مہدی بحر العلوم آپ کے لیے کوئی نسخہ تجویز کر رہے ہیں، چونکہ وہ کوئی ہیلتھ منسٹری کے منسٹر نہیں لگے ہوئے کہ آپ کو کہہ دیں گے سب کو یہی نسخہ جو ہے نا وہ جاری ہوگا اور تمام اطباء اس کی رعایت کریں اور جہاں جہاں بھی مربیان سلوک ہیں وہ یہی سزائیں تجویز کرتے رہیں، نہیں۔ عقابی متناسب با جرم مورد عقاب و ارتقاب، یعنی جو اس نے جرم کیا ہے اس جرم کے ساتھ جو سزا مناسبت رکھتی ہے اس سزا کو اپنے لیے تجویز وہ خود کرے، کوئی دوسرا نہیں کرے۔ وَإِن نسبت بے اشخاص گوناگون و حالات آنہا و خطائے آنہا مختلف است، مثلا افراد کی جو پوزیشن ہے، سلوکی پوزیشن ہے، اس کے اعتبار سے یہ سزائیں متفاوت ہوں گی۔ مثلا میں جو سیر و سلوک کے ابتدائی مرحلے میں ہوں، میرے محاسبے کا انداز بھی مختلف ہے، محاسبے میں میری غلطیاں، کوتاہیاں اور سزائیں یہ مختلف ہوں گی آغا بہجت کی نسبت اور آغا قاضی کی نسبت۔ لہٰذا افراد کی آپس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ متفاوت ہیں، سٹیجز مختلف ہیں، لہٰذا ہر انسان اپنی سٹیج کے متناسب جو ہے وہ خود کے لیے تجویز کر سکتا ہے یا اس کا استاد اسے اس بات سے باخبر کر سکتا ہے۔ مثلا کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں دے سکتے ہیں، مثلا خطائے چشم را باید با بیدار خوابی و تلاوت قرآن جبران کر بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان کی آنکھ نے غلطی کی ہے، کوئی فلم دیکھ لیا ہے، کوئی خاتون کو دیکھ لیا ہے، یہ کوئی بھی ایسے نامناسب منظر کو مشاہدہ کر لیا ہے، آنکھ کو سزا دینے کا یہ طریقہ تجویز کیا جا سکتا ہے کہ اسے بیدار رکھا جائے یا اسے قرآن مجید کی تلاوت پر مجبور کیا جائے یا قرآن مجید یا اطلت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مقامات کی زیارت پر اسے مجبور کیا جائے، اور عادی اور نارمل حد سے زیادہ یہ ان مشاہد مشرفہ میں اپنا وقت گزارے تاکہ اس آنکھ کو بیدار رکھ کے اور ان مقدس مقامات کی زیارت کروا کے یہ اس کا جبران کرے۔ انسان کے پیٹ نے اگر کوئی کوتاہی کی ہے، زیادہ کوئی لذیذ
کھانے کھا لیے ہیں یا کوئی ایسی لذیذ غذا جو اسے نہیں کھانی چاہیے تھی اور کسی سے متعلق تھی اسے اس نے کھا لیا ہے تو سزا دے، اور اس کو بھوک کی عادت ڈالے، اسے جو ہے وہ ایسی غذا پر آمادہ کرے جو اس کے معدے اور اس کے مزاج سے موافق نہیں۔ یہ کل باتیں ہو چکی ہیں ساری۔ یا روزے پر خود کو مجبور کر سکتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، کل میں نے روزہ رکھنا ہے، اپنے نفس کو سزا دینی ہے، تو اگلے دن روزہ رکھے، بس اوقات 2 دن کا روزہ رکھے، بس اوقات 3 دن کا روزہ رکھے، تاکہ آئندہ ایسی کوتاہی اس سے سرزد نہ ہو۔ اور اگر زیادہ ہی ہو تو 1 سال کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایسا کلی فارمولہ تو نہیں ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیں۔ لہٰذا میزان اور معیار شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ہے۔ اگر شریعت مقدسہ مطہرہ میں انسان کو کفارے دیے گئے ہیں اور انسان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نے جو ہے وہ یہ فعل انجام دیا تو تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی کیا؟ یعنی تمہیں 60 دن روزے رکھنا ہے۔ خوب انسان 60 دن روزے رکھے، یعنی 31 دن 32 دن پہلے مسلسل روزے رکھے، اس کے بعد جو ہے وہ اس تسلسل کے بغیر روزے رکھے اور اس سزا کو پورا کرے۔ شریعت نے ہمارے لیے جب سزائیں تجویز کر رکھی ہیں تو ہم ان سزاؤں سے سہل انگاری اور سستی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ لہٰذا ملا محسن فیض کاشانی کی ایک بہت ہی گراں قدر کتاب ہے محجۃ البیضاء، اخلاقی کتاب ہے، اور ایسی کتابیں ہمارے بزرگان باقاعدہ اپنے اخلاقی دروس میں اپنے نصاب میں ان کو شامل کیا کرتے تھے تاکہ ان کو خود بھی پڑھیں اور اپنے آگے شاگردوں کو بھی پڑھائیں۔ یہ کافی موٹی کتاب ہے اور بہت ہی جلدوں پر مشتمل ہے، محجۃ البیضاء محسن فیض کاشانی کی۔ لیکن ہمارا افسوس کا مقام یہ ہے کہ نہ تو آج کل ایسی کتابیں حوزہائے علمیہ میں پڑھی جاتی ہیں، نہ پڑھائی جاتی ہیں، اور نہ ہی ہم جیسے علماء انہیں آگے عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں کل کا کل ایک نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ یہ اخلاقی کتابیں ہیں، مثلا بحر المعارف اخلاقی کتاب ہے ملا عبدالصمد حمدانی کی۔ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو باقاعدہ اس کتاب کا درس اخلاق دیا کرتے تھے، ہر روز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو استاد سے پڑھی جانے والی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے ان کتابوں کو، ان کے نام بھی نہیں سنے، اور اگر کسی نے نام سن بھی لیے تو ان کا مطالعہ نہیں کیا۔ ہماری لائبریریوں میں، ہمارے قفسوں میں ممکن ہے موجود ہوں، اور کوتاہی ہماری طرف سے ہے، ہماری کمکاری کی طرف سے ہے۔ میں اگر 1 گھنٹے کا درس یہاں بیان کر دوں تو جو سماعت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ، کیا خبر ہے، 1 گھنٹہ کون سنے گا اس درس کو؟ لیکن آپ اگر معارف کے عظیم خزانے کو مد نظر رکھیں تو اگر ہمارا ایک درس جو ہے وہ 100 گھنٹے پر بھی مشتمل ہو تو یہ عظیم خزانہ ختم نہیں ہوگا، بہت ہے۔ یعنی اگر آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ سے نقل شدہ نورانی معارف جو قال الصادق و قال الباقر کے عنوان سے نقل ہوئے ہیں، انہی معارف کو اگر آپ بیان کرنا شروع کر دیں، ہر روز انہی معارف کا انتخاب کر کے بیان کرنا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں انسان کی 40 سال 60 سال 70 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ اہل بیت کے نورانی معارف ختم نہیں ہوں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگ فقہا مجتہدین زندگیاں وقف کر دیتے ہیں ان معارف کو پڑھنے میں۔ آپ آج بھی دیکھیں، آپ کو آیت اللہ سیستانی مطالعے کی حالت میں نظر آئیں گے اور ان معارف کو پڑھ رہے ہوں گے۔ آیت اللہ بہجت اپنی زندگی کے آخری ایام تک مطالعے میں مصروف رہتے تھے۔ تمام بزرگان اس طرح سے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہم لوگوں کو کیا ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے مطالعہ کرنے کی؟ پھر ہم شیعہ کس لیے ہیں بھائی؟ ہم کس لیے اہل بیت علیہم الصلاۃ کے ماننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں؟ اگر ہم نے اہل بیت کے نورانی کلام کو نہیں پڑھنا تو پھر ہمارے سر پر خاک، مٹی ہمارے سر پر دھول۔ ہم نے ایسے شیعہ، یعنی ایسے شیعہ ہونے پر بھی لعنت ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ کے نورانی معارف کو پڑھنے میں بھی دلچسپی نہ لیں۔ تو اہل بیت کے نورانی معارف اس قدر ہیں، اور پھر اہل بیت کے جو عقیدت مند خالص سچے مخلص شیعہ علماء جنہوں نے انہی معارف کے اوپر استنباط کیا اور درر اور گوہر انہی معارف سے استخراج کر کے بحر المعارف جیسی کتابیں تیار کی ہیں یا محجۃ البیضاء جیسی کتابیں لکھی ہیں، ان کو باقاعدہ ہمیں اپنے اخلاقی دروس میں شامل کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس ان کتابوں کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ان کتابوں کو
مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ہے اور ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے، اگر کوئی ترجمہ کر دیتا ہے تو پبلش کرنے کا وقت نہیں ہے، اگر پبلش ہو جائے تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ سب ہمارے مقافات ہیں اور سب ہماری جو ہے نا وہ عذاب ہے ہمارے اوپر. اس سے بڑا عذاب ملت تشیع کے اوپر اور کیا ہوگا کہ وہ قرآن و اطرت کے ہوتے ہوئے قرآن و اطرت سے محروم ہے. دیکھیں کتنی بڑی بڑی تفسیریں، علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان ابھی تک اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہوئی. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے ملت تشیع اردو زبان کے لیے کہ تفسیر المیزان کا ترجمہ نہیں ہے. یعنی لوگ عام معاشرے میں جو افراد زندگی بسر کرتے ہیں وہ میزان کو پڑھ نہیں سکتے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ کو بھولا بھٹکا جو میزان کو سمجھتا ہو اور اس کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اگر اس کا ترجمہ کر دے تو اسے کو پبلش ہی نہیں ملے گا کہ جو اس کو پبلش کرے، اور اگر وہ مل بھی جائے تو اسے کوئی نصیب میں ایسا بندہ نہیں ہوگا جو پھر اسے خریدے. ظاہر ہے پبلش کرنے والا کتاب کو اس لیے پبلش کرتا ہے کہ اس کو لوگ خریدیں، اس کی ڈیمانڈ ہو معاشرے میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی. بالفرض اگر ڈیمانڈ بھی ہو جائے، میں بہت ہی عقیدت رکھتا ہوں علامہ طباطبائی سے جا کے تفسیر المیزان کا اردو ترجمہ پبلش ہو گیا، خرید کے لے بھی آؤں گا، ساری زندگی میری الماری میں پڑی رہے گی، میں اس کی ایک جلد اور ایک صفحے کا بھی مطالعہ نہیں کروں گا. تو ایسے شیعہ ہونے پر ہمارے اوپر خود افسوس ہے کہ خدا ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. خوب، ہم اپنی بحث کو جاری رکھتے ہیں کہ مرحوم ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب محجت البیضاء، اس میں مرابطۂ چہارم کے عنوان سے وہ اپنے نفس کے اوپر جو سزائیں جو نفس انسان کا کوتاہی کرتا ہے اور کون کون سی سزائیں بیان ہو سکتی ہیں، وہاں اس ذیل میں ان مطالب کو تحریر کر رہے ہیں. چنانچہ نفس سے خود را محاسبے کند، یعنی سالک اپنے نفس کا حساب کر رہا ہے، لیکن او از ارتکاب گناہ و کوتاہی نسبت بے حقوق الہی باز نہ ایستد. یعنی انسان نفس کا حساب تو کر رہا ہے، لیکن حساب کرتے وقت جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا نفس کوتاہی کر رہا ہے تو ایسا نہ کرے کہ یہ سالک اپنے نفس کو اسی کے حال پر چھوڑ دے کہ بھئی میں اب اس نفس سے ناراض ہو گیا ہوں، میں غصے میں آ گیا ہوں، میں آج کے بعد اپنے نفس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، میں ایسے نفس پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں ایسے نفس کو اصلاً اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی انسان ایسے اپنے نفس کے ساتھ برخورد کرے اور اسے اسی کے حال پر واگزار کر دے. جیسے معاشرے میں ہم والدین اپنی اولاد کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اولاد نے خامی کی، کوتاہی کی، غلطی کی، ہم کہتے ہیں یہ جائے جہنم میں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اسے آگ کر دیتا ہوں، اسے اسی کے حال پر واگزار کر دیتا ہوں. اسی طرح انسان اپنے نفس کو اس کے حال پر چھوڑ دے. اگر اولاد کو ایسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا تو وہ تباہ ہو جائے گی، مزید غلطیاں کرے گی. اور اگر انسان خود کو اپنے اسی حال پر چھوڑ دے اپنے نفس کو، تو اس کا نفس آہستہ آہستہ مزید سرکشی کی طرف بڑھتا جائے گا. چہ ہرگاہ اورا رہا شود ارتکاب گناہ برائش آسان می شود. یعنی جب انسان اپنے نفس کو اس کے حالت پہ چھوڑ دے تو انسان کے لیے گناہوں کو کرنا آسان ہو جائے گا اور انسان خود خواہ ہو جائے گا. و در نتیجے باز داشتن او از معصیت بسیار دشوار می گردد. پھر اسے گناہ سے روکنا بہت دشوار ہو جائے گا. و ہمین امر سبب ہلاکت او خواہد بود، اور انسان کی ہلاکت کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہوگا کہ انسان ہلاک ہو جائے. بلکہ باید نفس سرکش را مجازات کند. انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سرکش نفس کو سزا دے. خوب، اب یہاں تک تو بات ختم ہو گئی کہ بھئی سزا دینا ضروری ہے، نفس کو اس کی حالت پر نہیں چھوڑا جا سکتا. و در آن ہنگام کے بسبب شہوت نفس لقمہ شبہ ناکی می خورد با گرسنگی یہ شکمرہ عقوبت دہد. یعنی اگر اس نے کوئی ایسا مشتبہ خوراک اٹھا کر کھا لیا ہے، ایک کھانا کھا لیا ہے جس میں حرمت کا اشتباہ اور شبہہ پایا جاتا تھا، کوئی ایسا شہوتی اقدام اٹھایا ہے، چونکہ شہوت ہوتی ہے خواہش، شہوت صرف جنسی نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں صرف جو ہے وہ آمیزش کرنا، جنسی تعلقات قائم کرنا، صرف یہی شہوت ہے. یہ خوبصورت مناظر کو دیکھنے کی جو انسان میں ایک لگن ہے، ایک دلچسپی ہے، یہ بھی شہوت ہے. انسان لذیذ غذاؤں کو کھائے، یہ بھی شہوت ہے. انسان جو معاشرتی تعلقات کو استوار کر رہا ہے اور اس میں اپنے جو رتبے کی علو کا اور بلندی کا جو تقاضا کر رہا ہے، یہ بھی شہوت ہے. تو انسان اگر کوئی شہوت کی خاطر، یعنی اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کی خاطر انسان کوئی ایسے لقمے کو اٹھا کر کھا لیتا ہے جو مشکوک ہے،
جس میں حرمت کا شائبہ پایا جاتا ہے، تو یہاں انسان خود کو سزا دے اور اپنے وجود کو گرسنگی دے، یعنی روزہ رکھے۔ اگر انسان کسی نامحرم کو مشاہدہ کر لیتا ہے تو اپنی آنکھ کو سزا دے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ ہر عضوی از اعضاء بدن با من از شہوتی کے دارد مورد تنبیہ قرار دہد، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح میں ہر عضو جو اس کے بدن سے تعلق رکھتا ہے، ہر بدن جس امر میں شہوت رکھتا ہے اس امر سے متعلق اس بدن کو کیا کرے؟ سزا دے، اسی حصے کو سزا دے اور اس شہوتی امور سے اس بدن کو روکے اور اس حصے کو روکے۔ مثلا اگر انسان شہوت رکھتا ہے کہ خوبصورت اور اچھے نرم و ملائم جوتوں کو پہنے اور کسی ایسے جوتے پر نظر پڑ جاتی ہے کہ جو کسی کا ہے، بہت نرم ہے، بہت عالی شان ہے، اور اسے غصب کر کے پہن لیتا ہے اور پھر دوبارہ واپس اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ مثلا انسان معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے، مسجد میں جاتا ہے، دیکھتا ہے بہت ہی اچھی جوتی کسی کی نظر آ گئی ہے، کہتا ہے آج میں اس کو پہن کے چلا جاتا ہوں، کل واپس لا کر اسے رکھ دوں گا۔ تو اب پاؤں کے ذریعے سے اس نے ایک جوتے کو پہنا ہے، تو اب اس پیر کو سزا دے تو وہ کہے کہ بھئی میں آج کے بعد اپنے گھر ننگے پیر جاؤں گا، تاکہ اس پیروں کو سزا ملے، آئندہ یہ ایسی کوتاہی اور غلطی نہ کرے۔ ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اپنے گھروں میں کسی کے کپڑے اٹھا کر پہن لیتے ہیں، مثلا بھائی بہنوں کے جو ہے وہ آپس میں جانتے ہیں کہ وہ میری ہمشیرہ راضی نہیں ہے یا میرا بھائی راضی نہیں ہے، اس کی ملکیت ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے کپڑوں کو استعمال کر لوں گا، اس کی جو روزمرہ زندگی کی استعمال کرنے والی چیزیں ہیں ان کو استعمال کر لوں گا، اس کا تولیہ استعمال کر لوں گا۔ وہ حساس ہے کہ میرا تولیہ میرا خاص تولیہ ہے، اسے کوئی دوسرا استعمال نہ کرے، یا میرا تکیہ میرا خاص تکیہ ہے، کوئی دوسرا اسے استعمال نہ کرے، لیکن ہم اسے جو ہے وہ عدواناً غصب کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر اس کی سزا ہمیں خود دینی چاہیے کہ آئندہ میں تولیہ استعمال نہ کروں، یعنی اپنا تولیہ بھی استعمال نہ کروں، یا آئندہ میں تکیہ ہی استعمال نہ کروں اور بغیر تکیے کے سوؤں، آئندہ میں بستری استعمال نہ کروں، آئندہ میں وہ نرم و ملائم لباس ہی نہ پہنوں۔ یہ انسان خود اپنے لیے سزاؤں کو تجویز کر سکتا ہے۔ لہٰذا آری رویش سالکان طریق آخرت بے ہمین گونے بودے، یعنی یہ افراد جو سیر و سلوک کے مسافر تھے ان کا انداز یہی تھا۔ یہاں ایک واقعہ تاریخی عنوان سے نقل کیا جاتا ہے، اب اس کی صحت و سقم کے بارے میں ہم یہاں چونکہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہاں صرف اس واقعے کو بے عنوان ایک تاریخی حکایت میں نقل کر رہا ہوں، چونکہ نقل کیا ہے بزرگان نے، اور وہ واقعہ حضرت طلحہ سے متعلق ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے کسی ایسے شخص کو مشاہدہ کیا جس نے اپنے بدن سے کپڑوں کو اور لباس کو اتار دیا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل برائنہ ہو گیا، یعنی ستر عورت اس نے کی ہوئی ہے لیکن جسم سے باقی لباس کو اتار دیا۔ اب صحرا میں تپتے ہوئے جو ریت کے وہ جو ذرات ہیں ان کے اوپر اس نے جو ہے نا وہ کلا بازیاں لگانا شروع کر دیں اور خود کو سزا دینا شروع کر دیا کہ تم اس سخت ریت کے ذرات کی تپش کو محسوس کرو تاکہ تمہیں جنت کی دوزخ کی جو حرارت ہے وہ تمہیں معلوم ہو سکے، تمہیں معلوم ہو۔ آیا رواست در شب مرداری و در روزگار بیکاری، یعنی اے نفس کیا تمہارے لیے یہ سزاوار ہے کہ تم رات کو مردوں کی طرح سوتے رہو اور دن کو بیکاروں کی طرح جو ہے نا وہ تم جو ہے نا وہ ادھر ادھر گلیوں کے چکر لگاتے رہو؟ تو تمہیں میں سزا دے رہا ہوں کہ تم جو ساری رات سوتے رہے اور خدا کی عبادت کے لیے تم نہیں اٹھے، سارا دن جو تم نے بطالت میں اپنا وقت گزار دیا ہے، تو تمہیں میں سزا دینا چاہتا ہوں، اور یہ سزا تمہاری ہے کہ تم اس ریت کے تپتے ہوئے صحرا میں، اس ریت کے دہکتے ہوئے ذرات کے اوپر تم جو ہے نا وہ کلا بازیاں لگاؤ تاکہ تمہیں جہنم کی تپش کا اندازہ ہو سکے۔ تو یہ حضرت طلحہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے صحابی کو دیکھا جو ایسا کر رہا تھا۔ پھر اس نے مشاہدہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہے، لہٰذا یہ اسی حالت میں کلا بازیاں لگاتا ہوا خود کو سزا دیتا ہوا رسول خدا کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ میرے نفس نے سرکشی کی ہے اور میرا نفس جو ہے نا وہ ایسی حالت میں مبتلا ہو چکا ہے، چونکہ روایات میں ہے کہ لا تکن جیفت اللیل، یعنی رات کے مردار کی حیثیت تم اختیار نہ کر لو۔ لہٰذا یہ آتا ہے رسول خدا کی بارگاہ میں اور آ کر شکایت کرتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آیا از آنچے کر دی تورا چارئی نہ بود،
یعنی جو تم نے کیا ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، یہ تم نے ریت کے اوپر خود کو جو ہے نا وہ کلا بازیاں لگائی ہیں اور اپنے نفس کو سزا دی ہے۔ جب تک تم اپنے نفس کو سزا نہ دیتے تم اپنے نفس کو رام نہیں کر سکتے تھے۔ آگاہ باش خداوند درهای آسمان را به روی تو گشوده، یعنی اے میرے صحابی تم متوجہ ہو جاؤ کہ خداوند متعال نے آسمان کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دیا ہے۔ وَبِتُو بر فرشتگان مباحات کر دے، خداوند متعال نے فرشتوں کو کہا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ جو ہے وہ خود کو کیسے سزا دے رہا ہے تاکہ میری اطاعت پر اپنے نفس کو وادار کر سکے اور مجبور کر سکے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں، وَأَز برادرتان توشے بردارید، اور اصحاب سے کہتے ہیں کہ اپنے اس بھائی سے تم جو ہے نا وہ سبق سیکھو اور اس سے اپنے لیے درس لو۔ ہر یک از آنہا بے آن مرد گفت، ان میں سے ہر صحابی نے اس مرد سے کہا کہ اے فلان برائے من دعا کن، یعنی ہمارے لیے دعا کرو، اے فلان برائے من دعا کن، ہمارے لیے دعا کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ برائے ہمیں آنان دعا کن، کہ یہ جو میرے باقی جتنے بھی صحابی موجود ہیں تم ان کے لیے دعا کرو۔ وہ گفت کہ خداوند پرہیزگاری را توشے آنہا قرار دہد، اور دعا کرو کہ خداوند متعال انہیں بھی باتقوی بنائے، انہیں بھی پرہیزگار بنائے، انہیں بھی راہ راست پر ثابت قدم رکھے، انہیں بھی گامزن کرے راہ راست پر۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بار خدایا، یعنی اے خداوند متعال اورا بر راہ راست ثابت بیدار، کہ یہ جو میرا صحابی اس طرح سے تیرے راہ میں اپنے نفس کی سرکشی پر اسے سزا دے رہا ہے، اے میرے پروردگار اسے بھی ثابت قدم رکھ۔ اور اس مرد نے آگے کہا کہ خداوند بہشت را جائی باز گشت آنہا قرار دادے، کہ خداوند متعال نے جنت کو ان کے واپس لوٹنے کی جگہ قرار دے رکھا ہے۔ پس اس طرح سے انسان اپنے جسم کے اعضاء میں سے ہر عضو کی جو خلاف ورزی ہے اس سے متعلق جو ہے وہ انسان اپنے نفس کو خود سزا دے۔ یہ جو ہم نے حضرت طلحہ سے متعلق واقعہ نقل کیا آپ کی خدمت میں، یہ ہمارے شیعہ منابع میں بھی موجود ہے لیکن الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں مرحوم غزالی سے متعلق کہ وہ بھی اس بارے میں کچھ کلمات ادا کر رہے ہیں، اور وہب بن منبہ سے نقل کرتے ہیں کہ مردی مدتی بے عبادت خدا مشغول بود، کہ ایک آدمی کچھ عرصہ خداوند متعال کی عبادت میں مصروف رہا، سپس حاجتی را از خدا خواست، پھر اس نے خداوند متعال سے کو مطالبہ کر دیا، بھئی میں خداوند متعال کی عبادت کر رہا ہوں چونکہ وہ لائق عبادت ہے، میں عبد ہوں، وہ مولا ہے، میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں اس کا فرمان بردار اور اس کا مطیع رہوں، حاجت کی خاطر میں اس کی عبادت نہیں کر رہا ہوں۔ جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ لینے کی خاطر جو ہے وہ کچھ عمل کو انجام دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہم عمل انجام دیتے ہیں لالچ کی خاطر۔ تو یہ مرد خدا کی عبادت میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے خدا سے حاجت کا مطالبہ کیا، پھر اس کے بعد ہفتاد شمبرہ بے قیام گزرانید، یعنی اس نے 70 ہفتے کے دن جو ہے وہ قیام میں گزارے، و ہر شنبے 11 دانے می خورد و حاجت خدرا می طلب کرد، یعنی پھر وہ ہر ہفتے کو کھڑا رہتا اور جو ہے 11 کھجور کے دانوں کو استعمال کرتا اور پھر خداوند متعال سے حاجت کا مطالبہ کرتا۔ یہ اس نے ایک اپنے لیے ایک عادت مقرر کر رکھی تھی، لیکن براورد نہ میشد، اس کی کوئی حاجت جو ہے وہ خداوند متعال کے حضور جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ سر انجام بے نفس خود رجوع کرد، بالآخر اس نے اپنے نفس کی طرف رجوع کیا، و گفت اور کہا این از تو بے من رسیدے، کہ تو سرکش ہوا، تو نے خداوند متعال کے عابد بندے کو حاجت کی طرف جو ہے وہ وادار کر دیا۔ میں اچھا خداوند متعال کی عبادت کر رہا تھا، تو نے مجھے لالچ میں مبتلا کیا اور تو نے مجھے وادار کیا کہ میں 40 ہفتے کھڑا رہوں اور پھر صرف 11 دانے کھجور کے کھاؤں اور پھر خدا سے اپنی حاجت ہی مانگتا رہوں، اور خدا ہے کہ مجھے میری حاجت دے نہیں رہا ہے، تو نے یہ مجھے اس طرح سے خداوند متعال کے حضور ذلیل کیا ہے۔ میں اس کا عابد بندہ بہتر تھا، اس کا حاجت طلب کرنے والا بندہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں اس سے ہمیشہ ڈیمانڈ ہی کرتا رہوں۔ اگر تو خیری در تو خیری بود
حاجتم روا میشد، اور اے نفس اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوتا تو خداوند متعال تمہاری حاجت روائی کر دیتا۔ در این ہنگام فرشتہی بر او نازل شد، اس پر ایک فرشتہ نازل ہوا، وگفت، اور اس فرشتے نے آ کر اس بندے خدا سے کہا، اے فرزند آدم، اے آدم کی اولاد، اے بندے، این ساعت تو بہتر از عبادت های گذشته تو بود۔ یہ جو اب اس لمحے تم نے اپنے نفس کی سرزنش کی ہے اور اپنے نفس کو تم نے ملامت کی ہے، وہ جو پہلے تم عبادتیں انجام دے رہے تھے، یہ اپنے نفس کی ملامت تمہارا کرنا ان عبادتوں سے بہتر ہے۔ جاؤ، خداوند متعال نے تمہاری حاجت کو پورا کر دیا ہے۔ جی ہاں عزیزان محترم، انسان اگر تہیا کر لے کہ وہ اپنے نفس کا جو ہے وہ اس کو مشارطے کی عادت ڈالے، مراقبے کی عادت ڈالے، محاسبے کی عادت ڈالے، اور پھر آخر میں مواخذے کی عادت ڈالے، اور اپنے جسم کے ہر عضو سے متعلق جو خطائیں اور کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں ان کے متناسب اپنے نفس کو اگر وہ سزا دے، تو ایسا انسان ہی جلد خداوند متعال کے حضور جو ہے وہ تشرف پیدا کر سکتا ہے، اس کے حضور جو ہے وہ سرخرو ہو سکتا ہے، اور خداوند متعال کا خالص عبد اور مطیع اور فرمان بردار بندہ بن سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے ان مختصر الفاظ میں بیان شدہ نورانی مطالب کو ہمیں سمجھنے کی، ہمیں ان پر عمل کرنے کی، ہمیں ان سے درس سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمارے مادی رزق میں، ہمارے معنوی رزق میں، ہماری اخلاقیات کے رزق میں، ہماری محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کے رزق میں، اہل بیت کے دشمنوں سے براعت کے رزق میں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشی میں خوشحال رہنے کے رزق میں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی غمی میں غمگین اور عزادار رہنے کے رزق میں خداوند متعال وسعت عطا فرمائے۔ خداوند متعال اس دنیا میں ہمیں زندگی اہل بیت کی محبت کے ساتھ دے، اور اس دنیا سے ہمیں اہل بیت کی محبت میں لے جائے۔ انی معکم لا مع غیرکم کا مصداق بنائے کہ ہماری زندگی کا ہر سانس اہل بیت کے ساتھ ہو، اور ہر سانس جو زندگی سے نکل رہا ہے وہ بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ہی ہو۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے ہمارا نائب حرم مطہر حضرت امام رضا علیہ الاف التحیۃ والثناء میں آپ کی طرف سے دعا گو بھی ہے اور زیارت بھی کر رہا ہے، نہ صرف آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے بھی، اور ہم نے ایسا نائب مقرر کر رکھا ہے۔ دعا کریں کہ خداوند متعال ہماری اس کاوش کو اور ہماری اس حاجت کو اور اس نیابت کو آپ کی طرف سے بھی قبول کرے، اور ہماری طرف سے بھی شرف قبولیت بخشے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔